مووی شروع ہوتے ہی ہم ایک بار کو دیکھتے ہیں جو سمندر کے بالکل پاس تھی۔ وہاں روز شو ہوا کرتے تھے جیسا کہ سنگنگ اور ڈانسنگ وغیرہ۔ اس بار کو ایک باپ اور بیٹا چلا رہے تھے۔ بیٹے کا نام سیم ہوتا ہے۔ سیم کے فادر سیم سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں اس بار سے اتنا پروفٹ نہیں ہو رہا اور ہمیں اسے الگ سے مینج بھی کرنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ ہم اسے ختم کر کے کوئی اور بزنس شروع کریں۔ تو سیم ان سے کہتا ہے کہ نہیں ڈیڈ، یہ بار میری مدر نے بنایا تھا اور یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مجھے ہمیشہ ان کی یاد دلاتی ہیں۔ جیسے چل رہا ہے اسے ویسے ہی چلنے دیں، اسے ہم نہیں بیچیں گے۔ باہر سے ایک آدمی باہر نکلتا ہے۔ باہر سے اسے ایک گانے کی آواز آتی ہے تو وہ وہاں اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے اور اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وہاں پانی میں اتنا آگے نکل چکا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر ڈوب جاتا ہے۔ ایک دن سیم بھی اسی بار سے باہر آ رہا ہوتا ہے تو اسے بھی سیم وہی آواز آتی ہے جو کہ اس آدمی کو سمندر سے آئی تھی۔ سیم اس آواز سے اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ سیم اپنے گھر میں اکیلا رہا کرتا تھا اور جب ایک دن وہ باہر جاتا ہے تو اپنے فادر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر نے یہ بات پارٹنرشپ پر کر لیا ہے، یعنی آدھا بار کسی اور کو بیچ دیا ہے۔ اس بات سے سیم کافی ہرٹ ہوتا ہے اور اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ایک نہیں سنی، اور وہ وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور سمندر کے کنارے چلا جاتا ہے۔ لیکن تبھی اسے ایک ٹیل دکھائی دیتی ہے جو کسی ایک بہت بڑی فش کی لگ رہی تھی، لیکن جب وہ اور پاس جاتا ہے تو وہ ایک مرمیڈ ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایک لڑکی ہے یا اس نے ایک کاسٹیوم پہنا ہوا ہے یا یہ ایک اصل کی جل پری ہے۔ مرمیڈ کو اپنے ساتھ وہ رکشے میں بٹھا کر ایک ہاسپٹل میں لے آتا ہے کیونکہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سیم بہت جلدی میں ہوتا ہے اس لیے اکیلا ہی ہاسپٹل کے اندر چلا جاتا ہے، جبکہ وہاں مرمیڈ رکشے میں ہی ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے جو کہ اس مرمیڈ کو دیکھ لیتا ہے، پر اسے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ ایک کاسٹیوم میں لڑکی ہے، شاید پارٹی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ تو وہ اس کے پاس آتا ہے، تبھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ وہی گانا گانے لگتی ہے جس گانے کی آواز سے پہلے بھی اس آدمی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ پانی میں ہی ڈوب کے مر گیا تھا، اور سیم کو بھی وہی آواز آئی تھی، لیکن سیم پہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ یہی مرمیڈ یہی گانا گایا کرتی تھی جو کہ سب کو بہت اٹریکٹیو لگتا تھا، لیکن یہ گانا سنتے ہی وہاں پر کھڑے میل ڈاکٹر کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ اس کی ہارٹ بیٹ کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، وہ اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے سانس لینے میں بہت پرابلم ہوتی ہے۔ اندر جا کر پتہ چلتا ہے کہ سیم اپنا میڈیکل کارڈ ساتھ نہیں لایا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی کیش ہے، اور ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ سوری، اس کے بغیر ہم اس کا علاج نہیں کر پائیں گے۔ تو سیم فوراً سے باہر جاتا ہے اور اپنے رکشے اور اس مرمیڈ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اس دوران مرمیڈ کی ٹیل کی سکن اور اس کا بلو کلر کا بلڈ وہاں پر گر جاتا ہے کیونکہ وہ زخمی بھی تھی۔ اتنی دیر میں میل ڈاکٹر کے پاس اس کی وائف آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو بچا لوں گی۔ انفیکٹ وہ بھی ایک ڈاکٹر ہوتی ہے۔ اب ان کو سرجری روم میں لے جایا جاتا ہے، لیکن اب اس کی ہارٹ بیٹ اتنی زیادہ تیز ہو گئی تھی کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، اسی وجہ سے اس کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہ بیچارہ بنا موت کے ہی مارا جاتا ہے۔ اس کی بیوی کافی دکھی ہو جاتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا، لیکن انہیں کچھ بھی پتہ نہیں لگتا۔ دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اس مرمیڈ کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اپنے باتھ ٹب میں اسے بٹھا دیتا ہے اور اس مرمیڈ کو بھی اس کے اندر رکھ دیتا ہے، اور اب اسے ریلائز ہو چکا تھا کہ وہ ایک مرمیڈ ہی ہے، نہ کہ ایسی لڑکی جس نے ایک کاسٹیوم پہنا ہو۔ سیم کھانا پکانے لگتا ہے اور اتنی دیر میں اس مرمیڈ کو بھی ہوش آ جاتی ہے۔ ہوش میں آنے میں مرمیڈ وہی گانا گانے لگتی ہے جو وہ گایا کرتی تھی۔ وہ دیکھتی ہے کہ سیم اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہا، تو یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے کہ سیم کو ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا اور اس کو وہ گانا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ بات اسے بہت حیران کر دیتی ہے کہ سارے لوگوں کو گانا اٹریکٹ کرتا ہے پر سیم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ سیم اسی گانے کو گا رہا ہوتا ہے لیکن مرمیڈ کے پاس نہیں جا رہا ہوتا، تو کیا وہ مرمیڈ کے پاس جاتا تو مارا جاتا،
ایون کہ اسے اس بات کا بھی نہیں پتہ ہوتا تو پھر اسے کیوں اٹریکٹ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد سیم اس کو کھانا سرو کرتا ہے، وہ دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ آخر کار مرمیڈ سوچنے کے بعد اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ تمہیں میرا گانا اچھا نہیں لگ رہا؟ تو سیم کہتا ہے کہ کون سا گانا، نارمل گانا ہی تو ہے۔ تو مرمیڈ کہتی ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے، تو میں آج تک کسی کے لیے کچھ فیل ہی نہیں کیا۔ تو شاید اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں نے بھی کسی لڑکی سے بہت پیار کیا تھا لیکن وہ مجھ سے دور ہو گئی، تو میرے پاس میرا اپنا کوئی نہیں رہا، تو میں نے خود سے ہی وعدہ کیا کہ میں دوبارہ کبھی بھی کسی کو پسند نہیں کروں گا، اور تب سے لے کر میرے دل میں کوئی بھی فیلنگز نہیں ہے۔ ایون کہ میں اب کسی بھی لڑکی کو دیکھوں تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس سے بات بھی کروں۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ تمہاری اتنی سریلی آواز ہونے کے باوجود بھی مجھے تمہارا گانا ذرا بھی اٹریکٹ نہیں کر رہا، کیونکہ میں اس میں خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تو مرمیڈ اس بات کو ٹال دیتی ہے کافی سٹرینج جانتے ہوئے، اور بات بدل کر کہتی ہے کہ تم مجھے اس چھوٹے سے باتھ ٹب میں رکھے ہوئے ہو، تم جانتے بھی ہو کہ میں سمندر میں رہتی ہوں اور ایک اصلی مرمیڈ ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں، میں اتنا فیل کر لیا ہے کہ تم ایک اصلی مرمیڈ ہو، تو کیا کیا جائے تمہارے لیے؟ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ تمہارے زخموں کو ٹھیک کر دوں، اور ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ تو میں تمہیں خود سمندر میں چھوڑ آؤں گا، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سیریسلی لیکن مرمیڈ کہتی ہے کہ میں 2 دن سے زیادہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ تو سیم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، 2 دن تک تم یہاں رہ سکتی ہو، اس کے بعد میں تمہیں خود سمندر میں چھوڑ آؤں گا۔ دوسری طرف جو میل ڈاکٹر مارا گیا تھا، اس کی وائف ہار نہیں مان رہی تھی کہ میرا ہسبینڈ ایسے کیسے مر سکتا ہے۔ وہ اس کا پوسٹ مارٹم کرواتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے پوائزنس گیس انہیل کر لی تھی، اور وہ بالکل ویسی ہوتی ہیں جو کہ سمندر میں پائی جاتی ہیں۔ اور اب وہ فیمیل ڈاکٹر سیدھا کاؤنٹر پر جاتی ہے جس دن سیم مرمیڈ کو چیک کروانے ہاسپٹل میں لایا تھا۔ اس دن وہ اپنی مدر کی ڈائری ہاسپٹل میں بھول گیا تھا، جو کہ اپنی مدر کی ڈیتھ کے بعد ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ اسی فیمیل ڈاکٹر کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ جب وہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ زمین پر بلو کلر کا لیکوڈ گرا ہوا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بلڈ نہیں ہے، کیونکہ اس میں بلڈ سیلز ہیں، پر یہ بلڈ نہیں ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ اس کا کلر بلو کیوں ہے، اور انہیں شک ہونے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف سیم کو بھی خیال آتا ہے کہ اس کی ڈائری کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے، تو وہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل کی طرف جاتا ہے، اور گھر پر وہ مرمیڈ اکیلی ہوتی ہے، اور اسے اسی باتھ ٹب میں وہ سیم لٹا کر چلا جاتا ہے۔ سیم کی نیبر یہ دیکھتے ہوئے کچھ مرمیڈ کے پاس چلی جاتی ہے کہ وہ اکیلا فیل نہ کرے۔ اس کو ایون یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ لڑکی نہیں بلکہ ایک مرمیڈ ہے، پر وہ یہی سمجھتی ہے کہ شاید یہ بات لے رہی ہے۔ اب مرمیڈ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ سیم کون ہے؟ آپ مجھے اس کی ہسٹری بتا سکتی ہیں، کیونکہ میرا سانگ صرف سیم کو ہی کیوں اٹریکٹ نہیں کر رہا۔ سیم کی نیبر اس کو سٹوری سنانے لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جب سیم کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تو سیم بہت چھوٹا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کیا کرتا تھا، اسے کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی لائف میں ایک لڑکی آئی۔ سیم نے اسے اپنی لائف کی ہر بات شیئر کی اور اس پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ لڑکی سیم کو توڑ کر چلی گئی، جس کی وجہ سے سیم کا ٹرسٹ ٹوٹ گیا، اور اسی وجہ سے آج تک اس کا ٹرسٹ نہ جڑ سکا۔ تو مرمیڈ اس عورت کو کہتی ہے کہ میں نے بھی چھوٹے ہوتے ہوئے اپنی مدر کو چھوڑ دیا تھا۔ اسے سیم پر ترس آنے لگتا ہے، چھوٹی عمر میں اپنے پیرنٹس کو کھو دینا کتنے دکھ والی بات ہوتی ہے۔ اب وہ نیبر یہ سب کچھ بتا کر وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن اپنے سگریٹس اور لائٹر وہیں پر چھوڑ جاتی ہے۔ مرمیڈ کو بھی شک ہوتا ہے کہ ان سگریٹس میں کیا ہے، اسی چکر میں وہ گھر پر آگ لگا بیٹھتی ہے۔ ادھر سیم کو اپنی ڈائری نہیں ملتی اور وہ اداس ہو کر بار میں آ جاتا ہے اور اپنے فادر سے دوبارہ بات کرنے لگتا ہے، لیکن تبھی اسے خبر ملتی ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ چکی ہے، اور اب وہ پریشانی میں اپنے رکشے میں بیٹھ کر وہاں اپنے گھر آ جاتا ہے۔ لیکن سیم کے گھر میں مرمیڈ نے دوسرے روم میں جا کر اپنی جان بچا لی تھی۔ وہ خود پر ریلیز دینے کے لیے اپنا گانا گانے لگتی ہے۔ اسی وقت وہاں پر فائر فائٹر بھی پہنچ چکے تھے، جو اس کی آواز سے اٹریکٹ ہو کر اس کی طرف آتے ہیں اور ویسے ہی مارے جاتے ہیں جیسے کہ پہلے لوگ مارے گئے تھے۔
اور سیم جب آ کے دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ وہ مرمیڈ کو کہتا ہے کہ تم یہاں کیسے رہو گی۔ سیم اسے اپنے نیبر کی طرف چھوڑ آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سیم کو فکر ہو رہی تھی کہ وہ اپنے نیبر کو کہتا ہے کہ اس کے پانی کا خیال رکھے گی۔ اس کی نیبر سیم سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیوں اس کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ پہلے تو تم نے کبھی کسی لڑکی کے لیے ایسا نہیں سوچا، تو تم اتنے کیئرنگ کب سے ہونے لگ گئے؟ تو سیم اس بات کو ٹالتا ہوا باہر نکل آتا ہے۔ جو آپ کو کہا ہے بس وہی کر دینا۔ اب مرمیڈ سیم سے پوچھتی ہے کہ کیا میں تمہیں اچھی لگنے لگی ہوں؟ تم میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو سیم کہتا ہے کہ خود سے کیا بول رہی ہو؟ مجھے تم کوئی اچھی نہیں لگتی ہو۔ لیکن سیم یہاں خود سے بھی جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ وہ یہاں اس مرمیڈ کے لیے فیلنگ رکھنے لگا تھا، لیکن وہ دوبارہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ٹرسٹ ٹوٹے یا وہ خود سے ٹوٹ کر رہ جائے۔ اور مرمیڈ بھی جانتی تھی کہ ایک ہو کر یہ لوگ زندہ نہیں رہ سکیں گے، ان میں سے کسی ایک کو مرنا ہوگا۔ پھر نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں مرمیڈ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، تو وہ اسے باہر گھومنے لے کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ گانے گاتا ہے، ڈانس کرتا ہے، اور وہ لوگ کافی انجوائے کرتے ہیں، اور وہ اسے اپنے بار میں بھی لے کر جاتا ہے۔ اور جب سارے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا پہن رکھا ہے، تو سیم کہتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس بیچاری کی دونوں ٹانگیں نہیں رہیں، تو اس نے خود اپنے لیے کاسٹیوم ڈیزائن کیا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ اس پر سب لوگ اس کے کاسٹیوم کی یعنی اس کی اپنی ٹیل کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ سب کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک لڑکی ہے اور اس نے ایک کاسٹیوم پہنا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک سوئمنگ پول بھی ہوتا ہے جس پر وہ نہاتی ہے اور کافی خوش ہوتی ہے، کیونکہ کافی عرصے بعد وہ اتنے زیادہ پانی میں آئی تھی، اور وہ سیم کو تھینک یو کہتی ہے۔ اور سیم اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یہ لینگویج پہلے سے آتی تھی؟ تو مرمیڈ یہی لینگویج بولتی ہیں، تو وہ سیم سے کہتی ہے کہ نہیں، مرمیڈ کو کوئی بھی لینگویج نہیں آتی، بلکہ وہ کوئی بھی لینگویج کو سیکھ سکتی ہیں، صرف اسے عقل کا مائنڈ ریڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہاں رہتے ہوئے میں یہاں کی لینگویج میں ہی گانا گاتی تھی۔ پھر سیم اسے کہتا ہے کہ تمہارا گانا سن کر لوگ کیوں مر جاتے ہیں؟ تو مرمیڈ بتاتی ہے کہ ہمارے گانے میں کچھ ریز ہوتی ہیں جو اگلے انسان کو دکھائی تو نہیں دیتی، پر وہ ہماری پروٹیکشن کرتی ہیں کہ کوئی انسان ہمارے نزدیک نہ آ سکے۔ لیکن مجھے حیرانی ہے کہ اب تک تمہارے دل میں ایسی فیلنگز کیوں نہیں آئیں جس کو یہ ریز ڈیٹیکٹ کر پائیں، لیکن چلو میں خوش ہوں کہ تم ابھی تک زندہ ہو اور میرے ساتھ ہو۔ سیم بھی اس بات سے کافی خوش تھا کہ مرمیڈ اس کے ساتھ ہے، لیکن مرمیڈ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد وہ یہاں سے چلی جائے، ورنہ سیم بھی مارا جائے گا۔ مرمیڈ کہتی ہے کہ مجھے باہر کا کھانا کھانا ہے۔ سیم کھانا لینے جاتا ہے تو وہاں اس کی نیبر اس کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ پلیز مجھے آپ سمندر میں واپس چھوڑ آئیں، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہاں اس لیے نہیں رہ سکتی کہ میں سیم کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، اور ساتھ ہی ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے کے بجائے موتی گرنے لگتے ہیں۔ یہ مرمیڈ کی خاصیت ہوتی ہے۔ اور اب دوسری طرف ہمیں ہاسپٹل میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر اس بلو کلر کے خون پر ریسرچ کر رہی ہوتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ضرور یہ خون کسی انسان کا نہیں ہے۔ اسے عجیب سی فیلنگز آنے لگتی ہیں اور وہ ایک ریسرچ کر کے پتہ لگا لیتی ہے کہ اس رات سیم یہاں پر آیا تھا، تو وہ اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ تو جب سیم کھانا وغیرہ لے کر اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر اس کے گھر میں ہوتی ہے، لیکن مرمیڈ اس کے باتھ ٹب کے اندر نہیں ہوتی، تو یہاں دیکھ کر وہ پریشان ہونے لگتا ہے، اور یہاں پر اس کا دل پہلی بار زور سے دھڑکتا ہے، اور یہاں پر اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اصل میں مرمیڈ اپنے گھر یعنی سمندر میں نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ لیڈی ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے آئی تھی اور اس پر ایکسپیریمنٹ کرنے والی تھی۔ ساتھ ایک لڑکا بھی ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر ہمیں اس پر ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹ میں ماری جائے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ آخری بچی ہوئی مرمیڈ ہم کو واپس اسے چھوڑ کے آنا چاہیے؟ لیکن وہ لیڈی ڈاکٹر اپنے شوہر کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور تبھی وہاں پر وہ نیبر آتی ہے، وہ ماسک پہنے ہوئے آتی ہے۔ اسی طرح سے وہ کچھ لیڈی ڈاکٹر کو ٹیکل کر کے کسی دوسری وارڈ میں لے جاتی ہے۔ اسی بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیم بھی وہاں پر آ جاتا ہے، اور وہ دونوں مل کر اس روم میں پہلے آتے ہوئے اسٹیچو کو اپنے رکشے کے ساتھ باندھ لیتے ہیں اور اپنا رکشہ چلانے لگتے ہیں۔
یہاں پر بے شک سیم کی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ رکشہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اب 2 دن ہو چکے تھے کہ مرمیڈ 2 دن سے زیادہ سمندر سے باہر نہیں رہ سکتی اور جلد سے جلد اسے سمندر میں واپس چھوڑنا ہوگا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے ایک بار سمندر میں چھوڑ دیا تو وہ اس کی جدائی میں بیمار ہوتا رہے گا، لیکن اگر مرمیڈ جہاں رہی تو مرمیڈ ماری جائے گی۔ یہ سیکریفائس کر کے وہ اسے سمندر میں چھوڑ آتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے، اسے مرمیڈ کی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ وہ خود کو کافی ویک فیل کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسے مرمیڈ کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ سیم اتنا اچھا لڑکا تھا کہ وہ اس کے سامنے گانا گائے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ سیم اسے پسند کرنے لگ جائے گا تو وہ کبھی بھی گانا نہ گاتی اور نہ کبھی سیم کو ہارٹ اٹیک آتا۔ لیکن وہاں پر وہ لیڈی ڈاکٹر آ جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ سیم اس کا اپنا ہسبینڈ ہے اور اس سے ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہے، جس میں کسی دوسرے بندے کی شکل کسی اور میں نظر آتی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے ہسبینڈ کو بہت مس کیا کرتی تھی، اس لیے وہ سیم کی جان بچا لیتی ہے۔ پھر شام سیم کو ریچارج کر دیا جاتا ہے، جس میں اسے مرمیڈ کے آنسو تھے، یعنی وہ پرلز جو کافی زیادہ قیمتی تھے۔ سیم ان کو بیچ دیتا ہے اور ایک بڑی سی بوٹ خریدتا ہے، یعنی وہ ایک شپ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سمندر میں ڈوب جاؤں گا۔ اسی مرمیڈ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ سمندر میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس مرمیڈ سے ملوں گا، اسے سمندر سے باہر نہیں نکالوں گا تاکہ نہ اس کی جان کو خطرہ ہو اور نہ میری جان کو، اور یہیں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ مووی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔